کل دنیا کے ممالک اور بین الاقوامی مارکیٹس صدر ٹرمپ سے کسی بڑی اور اچھی خبر کی امید کر رہے تھے۔ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت کی توقع کر رہے تھے۔ امریکی میڈیا تو یہ تک رپورٹ کر رہا تھا کہ صدر ٹرمپ یک طرفہ طور پر ایران جنگ کے خاتمے کا سوچ رہے ہیں اور یہ دعویٰ بھی کر سکتے ہیں کہ امریکہ نے اس جنگ میں اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں، اس لیے ہم فوج کو واپس بلا رہے ہیں۔ مگر پھر صدر ٹرمپ نے گزشتہ رات اپنے خطاب میں ایک بار پھر یہ دعویٰ کر دیا کہ ایران کی فوجی صلاحیت تقریباً ختم ہو چکی ہے اور اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس دوران ٹرمپ نے ایران پر مزید شدید حملوں کی دھمکی دیتے ہوئے یہ اندیا بھی دے دیا کہ یہ جنگ اگلے 2 سے 3 ہفتوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ تاہم ٹرمپ کے ان دعووں اور دھمکیوں کے فوراً بعد ہی ایران نے اسرائیل کی جانب مزید میزائلز داغ دیے۔ کل رات کو وسطی اور شمالی اسرائیل میں میزائل گرنے سے کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے اور متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جبکہ ایران کے حمایت یافتہ لبنانی مسلح گروپ حزب اللہ نے بھی شمالی اسرائیل کے شہر حیفا کے طرف متعدد راکٹس داغنے اور شہر کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے شمالی علاقے گلیلی کو بھی متعدد راکٹس کے ذریعے نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل میں ایران اور حزب اللہ کے حملوں سے کافی نقصان رپورٹ ہوا ہے اور کچھ علاقوں میں حملوں کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کے مناظر بھی سامنے آئے ہیں۔ آج ہونے والے حملوں میں ایران نے میزائلز میں کلسٹر بامز کا استعمال بھی کیا ہے اور اسرائیلی شہر بنی باراک میں ایک کلسٹر بام گرنے سے پانی کی پائپ لائن پھٹ گئی، جس کے نتیجے میں شہر کی سڑکوں پر ہر طرف پانی ہی پانی بہہ رہا ہے اور اس سے گاڑیوں اور سڑکوں کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ اسرائیل میں کل ہونے والے حملوں کے بعد تباہی کی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں۔ یروشلم سے سامنے آنے والی اسی طرح کی کچھ ویڈیوز میں ایک عمارت کو میزائل کے ٹکڑے لگنے سے پہنچنے والا نقصان دیکھا جا سکتا ہے۔ وسطی اسرائیل میں ایک میزائل گرنے اور اس کے بعد ہونے والی تباہی کے مناظر اس ویڈیو میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسرائیلی شہر کریات شمونہ سے سامنے آنے والی ان ویڈیوز میں حزب اللہ کی جانب سے داغے گئے میزائل کے بعد ہونے والی تباہی دیکھی جا سکتی ہے، جو ایک عمارت سے ٹکرا گیا تھا، جس کے نتیجے میں نہ صرف عمارت کو بلکہ اس کے قریب کھڑی گاڑیوں کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا۔ کل ایران کے حمایت یافتہ یمن کے حوثیوں نے بھی اسرائیل کی طرف ایران کے ساتھ مل کر میزائل داغے تھے اور ان میں سے ایک میزائل اسرائیلی شہر بنی براک میں ایک شیلٹر سائٹ پر گرا تھا، جس کے نتیجے میں عمارت کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ریسکیو ورکرز شیلٹر ہاؤس کو پہنچنے والے نقصان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حزب اللہ نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بھی کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے ایک فوجی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ لبنان میں اسرائیل کی کارروائیاں اب بھی پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں اور اسرائیل نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران حزب اللہ کے 40 سے زائد جنگجوؤں کو مارنے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ ساری صورتحال میں خطے کے دیگر ممالک میں بھی ایران کے حملوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے اور آج بھی سعودی عرب سمیت متحدہ عرب امارات اور بحرین میں ایران کے میزائل اور ڈرون حملے رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے سعودی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے آج ایران کی طرف سے داغے گئے کم از کم 4 ڈرونز کو مار گرایا ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ان کے فضائی دفاعی نظام نے آج ایران کی طرف سے داغے گئے 19 بیلسٹک میزائلز اور 26 ڈرونز مار گرائے ہیں۔ اماراتی حکام کے مطابق ایران نے آج ابوظہبی کے خلیفہ اکنامک زونز کو میزائل سے نشانہ بنایا ہے، جنہیں کامیابی سے انٹرسیپٹ کر لیا گیا۔ تاہم انٹرسیپشن کے دوران ملبہ گرنے سے علاقے میں معمولی نقصان ضرور پہنچا ہے، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح بحرین میں آج ایرانی میزائلز اور ڈرونز کو انٹرسیپٹ کرنے کے دوران سائرن بجتے رہے۔ تاہم بحرین کی وزارت داخلہ نے عوام کو پرسکون رہنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ بحرین کی وزارت داخلہ کے مطابق ایک میزائل کا ملبہ گرنے سے خلیفہ بن سلمان ہائی وے عارضی طور پر بند ہو گیا تھا، مگر اب اس پر ٹریفک کو دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے۔ اس ساری صورتحال میں ایران کی پاسدارانہ انقلاب کا کہنا ہے کہ اس نے خلیجی خطے میں امریکہ سے منسلک اسٹیل کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسدارانہ انقلاب نے اپنے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ابوظہبی میں اسٹیل سائٹس اور بحرین میں ایلومینیم تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ پاسدارانہ انقلاب نے مزید کہا کہ یہ حملے صرف وارننگ ہے اور اگر ایرانی صنعتوں پر حملے جاری رہتے ہیں تو اگلا رد عمل اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوگا اور خطے میں امریکہ سے منسلک صنعتوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔